بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے قابل احترام علماء کرام اور اس مجلس میں شریک طلباء کرام اور عام مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے جس میں آپ کے اساتذہ آپ کو نصاب کے علاوہ مزید چیزیں بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے بولنے کا سلیقہ۔ آپ لوگ انشاءاللہ فارغ ہو کر جب امت میں جائیں گے تو اپنے اس علم کو امت کی طرف کس طرح منتقل کریں گے، اور بولنے کا کیا سلیقہ ہونا چاہیے، اپنی بات کو آدمی کس طرح بیان کرے، ظاہر کرے، اس کی مشق آپ کو اس تقریر اور انجمن اور بزم میں کرائی جاتی، اور آج اس بزم کی شاید آخری مجلس ہوئی، آخری مجلس۔ تو میں اپنے طلباء بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی ان محنتوں کی آپ سب کو قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے اساتذہ آپ کے لیے جو ترتیب بنائیں، پورے شوق، ذوق اور دیانت کے ساتھ اس ترتیب پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی چیز جس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے وہ ادب ہے۔ آداب کا علم بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور ظاہر ہے جب کسی چیز کا علم ختم ہوتا ہے تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آداب کے ساتھ جب علم حاصل کیا جائے اس علم میں برکت ہوتی۔ علم کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے استاذوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے، استاذوں کو ادب اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اپنے آپ کو استاذوں کے سامنے چھوٹا سمجھا جائے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اساتذہ کے سامنے جتنا چھوٹا، عاجز سمجھے گا، اللہ جل جلالہ اس کو علم دے دے۔ علم اللہ جل جلالہ کے خزانوں میں ایک دولت ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن میں طلب ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس امت کے حبر ہیں اور اس امت کے بحر ہیں، اللہ نے اتنا علم ان کو، اس امت کا حبر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال۔ 13 سال۔ اس مجمع میں یہ بچے کی عمر کیا ہوگی؟ یہ تو کم ہوگا،
آپ کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابن عباس کی عمر ان سے 1 سال بڑی. اس عمر میں حضرت ابن عباس نے روایات کی. اس عمر کا کیا اس عمر میں ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ اس کو سنجیدہ دیکھتے ہیں؟ اس عمر میں حضرت ابن عباس نے روایت کی. کتنی روایت ہے حضرت ابن عباس کی حدیث کی کتابوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ بات کو نقل کر کہتے ہیں میں رات کے وقت گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. میرے والد نے مجھ کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی معمولات دیکھو کیا کرتے. کہتے ہیں میں چلا گیا اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر سو گئے اور پھر رات کو اٹھے اور میں دیکھ رہا تھا، میں بھی کھڑا ہوں. جو کچھ آپ علیہ السلام نے وہ سب میں نے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا بڑا علم جو ملا، علماء اس کے 2 سبب بیان. دیکھو یہ جو ہمارا علم ہے نا، اس میں کسب کا دخل کم ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کا دخل زیادہ. حضرت ابن عباس کو اتنا بڑا علم جو اللہ نے دیا، اس کے سبب 2 ہیں. ایک ادب اور ایک خدمت. آپ علیہ السلام نے نماز میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر پیچھے ہو، پھر ساتھ کھڑا پیچھے. فرمایا ابن عباس میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، پیچھے ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے رسول میری اتنی کہاں حیثیت کہ آپ کے برابر میں کھڑا. اور خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے قضاء حاجت کے لیے. آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اب عادہ آپ لوگوں سے بہت دور نکل جاتے. تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام گئے، ابن عباس نے لوٹا بھرا پانی کا، لیکن اگر قریب لے جا کے رکھتے ہیں تو بھی بے ادبی، دور رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے لیے رکھا ہے؟ تو بالکل دونوں کے بیچ میں ایک مناسب جگہ میں لوٹا رکھا. اور عمر کتنی ہے؟ 12 سال. دیکھ رہے ہیں عمر ہے 12 سال. یا یہ خدمت جب کر رہے ہوں گے تو 9 سال کے ہوں گے، کیونکہ یہ آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. اور فتح مکہ ہوا ہے رمضان سن 8 ہجری میں. رمضان سن 8 تو سن 9 سن 10 پورے اور سن 11 کے ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو جب یہ وفات کے وقت 13 سال کے ہیں تو اس سے 2 سال پیچھے آ جاؤ تو 11 سال. یعنی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو ان کی عمر 11 سال. اور یہ جو روایات انہوں نے پیش کی ہے تو ان کی عمر 11 اور 13 کے بیچ میں. لوٹا رکھا ہے، یعنی ان کی عقل دے، ہوشیاری دیکھو. ایسی جگہ میں دیکھا کہ قریب بھی نہ جاؤں، بہت دور بھی نہ مناسب. آپ علیہ السلام جب فارغ ہو کر آئے تو لوٹا بھرا ہو. لوٹا کس نے رکھا؟ ابن عباس نے رکھا. دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ اس کو دین کا گہرا علم دے دے. فقاہت اور علم میں یہ فرق، گہرا علم و فقاہت. اللہ اس کو دین کا گہرا علم دے دے اور قرآن کی تفسیر اس کو سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کو لقب دیا ہے ترجمان القرآن. ترجمان القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. اتنا جو ابھی میں نے بتایا.
اس میں مجمع میں بہت سارے ہیں جو 13 سال کے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی عمر کے ایک لڑکے کو کہا کہ آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو گیا انتقال، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ ہیں کبار، ہم ان کی خدمت میں جائیں گے اور علم سیکھیں گے۔ تو میرے ساتھی نے مجھ کو کہا ابن عباس اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہم کو کون پوچھے گا؟ تو وہ نہیں آیا، وہ چلا گیا اپنے کام۔ بعد میں وہی بیان کرتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں کھڑا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت ابن عباس کے گھر کے باہر سب انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حضرت ابن عباس نکلیں گے، اور پھر حضرت ابن عباس نکلے اور کوئی تفسیر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی شعر کی بات پوچھ رہا ہے، اور حضرت ابن عباس سب کو جواب دے رہے۔ میں دور سے تماشا دیکھتا رہا اور پھر میں اپنے دل میں کہا ابن عباس تم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، میں نے غلط کیا۔ پیارے بچوں، ٹھیک علم حاصل کرو، اچھا علم حاصل کرو، کچا علم نہیں چلے گا، اچھا علم چلے گا، کچا علم نہیں چلے گا۔ اچھا علم حاصل، اور اچھے علم کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، اور اپنے استاذوں کا اور آلات علم کا ادب بھی کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو ایک بات ہے، ہمارے استاذوں نے ہم کو یہ باتیں بتائی، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے استاذوں کا، میرے استاذوں کا صدقہ جاری ہے جو ان کو پہنچ رہا ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں۔ استاذوں نے ہم کو یہ بات بتائی تھی کہ طالب علم کو بہت زیادہ شوشہ اور ناز اور نخرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، طالب علم کو سادہ اور اپنے علم میں لگنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، ان کے مواعظ و ملفوظات میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں جو آدمی اندر سے جتنا باکمال ہوگا باہر سے اتنا سادہ ہوگا، اور جو آدمی اندر سے جتنا خالی ہوگا تو اس خلا کو باہر کی شوشہ سے پر کرے گا۔ اپنے آپ کو اندر سے بھرو، اپنے آپ کو علم سے بھرو۔ ہمارے استاذ تھے قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ گجرانوالہ میں، علم کا خزانہ، تدریس کے بادشاہ۔ میں جب پڑھتا تھا ان کے پاس گجرانوالہ میں 1995 کی بات، تو میں ادھر بیمار ہو گیا حضرت، موسم بہت گرم ہوتا تھا تو یرقان مجھے ہو گیا پیلیا، اور اتنا زیادہ وہ بخار مجھے رہتا تھا ہر وقت، تو جب رات کا وقت ہوتا نا تو میں ہر رات یہ سوچتا تھا کہ کل صبح ہوگی اور میں اپنا بستر لے کے یہاں سے نکل جاؤں، میرا یہاں گزارا بہت مشکل، کیوں ہر وقت بخار۔ لیکن جب صبح کو استاذ کے سبق میں بیٹھتا تھا اور استاذ سبق پڑھاتے تھے میں سب کچھ بھول جاتا۔ حضرت کیا علم تھا، ایسا علم، اور ان علماء کی مجالس کو آدمی یاد کرتا ہے، علم سے بڑی مجالس ہوتی۔ قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ باتیں ہم کو فرمائی کہ زیادہ شوشہ کے پیچھے مت چلو، اپنے آپ کو علم سے بھرو۔ اور جو بات بتا رہا ہوں، قاضی صاحب فرماتے تھے اپنے آپ کو علم سے بھرو، اپنے آپ کو علم سے بھرو، تو یہ علم ایسا تمہاری زبان پر چر کر کے روانہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب سیمنٹ بناتے ہیں
تو سیمنٹ کو اور مٹی کو ملاتے ہیں، پھر اس کے بیچ میں پانی ڈالتے ہیں، کرتے نہیں کرتے حضرات؟ اس کے بیچ میں پانی ڈالتے ہیں، اور وہ پانی جب بڑھتا ہے نہ ڈالتے جانتے چر کر کے ادھر سے روانہ ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ ادھر سے بند کرتے ہیں، تو وہ بند کرتے ہیں تو پھر چر کر کے ادھر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے آپ کو علم سے بھرو، یہ علم چر کر کے تمہاری زبان پہ روانہ ہو، علم سے اپنے آپ کو بھرو، اپنا علم ٹھیک پڑھو۔ دنیا والے کہتے ہیں فلانی چیز کی ضرورت فلان، تم اپنا علم کرو بھائی، اور دوسری چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو علم کے حوالے، دیکھو تمہارے ماں باپ نے تم کو علم کے حوالے کیا، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کمانا چاہے تو کچھ تو کما لے گا بھائی، اور اپنے ماں باپ کو کچھ تو کما کر کے دے دے گا، لیکن ماں باپ نے کہا تم مت کماؤ، ہم کما کر کے تم کو دیتے۔ تمہارا کل وقت علم کے لیے ہوگی۔ اب اس وقت کے بیچ میں اور باتیں شروع ہو جائیں، موبائل آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں آفات علم میں بہت بڑی آفت موبائل ہے۔ علم کے جنازے نکال دیے اس نے۔ مسجد حضرات مدینہ منورہ میں ایک بچوں کا تحفیظ کا استاذ تھا، مولانا انور بدخشانی صاحب، ان کے رشتہ دار تھے۔ استاذ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہیں رہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سال میں کتنے بچے حفظ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بے شمار، ہم کو تو تعداد بھی معلوم نہیں، ایک ایک مدرسے میں کتنے بچے حفظ کرتے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو سال میں چند بچے حفظ کرتے بس۔ نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں، پوری رات وہ موبائل دیکھتے ہیں، صبح آتے ہیں کلاس میں آدھے سوئے ہوئے آدھے جاگے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ حضرات کو میں یہ کہتا ہوں، ان بچوں طلباء کو، موبائل میں اپنے آپ کو مت لگا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہارے سامنے موبائل کے کوئی 100 فائدے بھی بیان کر دے کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، میں یہ کہتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں تمہارا موبائل میں کوئی بھی فائدہ نہیں۔ سمجھے بات؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں تمہارا علم گڑبڑ ہو جائے، تمہارا علم تمہارے تشویشی ذہنی کی وجہ سے، انتشاری ذہنی کی وجہ سے گڑبڑ۔ اپنے آپ کو علم کے حوالے کرو، علم کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ جب کتاب نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھول دیا ہے اور استاد آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اس کا مطلب علم آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ اس کھلی ہوئی کتاب کے سامنے اور اس بیٹھے ہوئے استاذ کے سامنے کہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعراض کر رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو سلام کروں السلام علیکم ایک مرتبہ، آپ نے دوسری طرف دیکھا جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ میں نے کہا السلام علیکم اور آپ نے اور طرف دیکھا اور جواب نہیں دیا، تو میں آپ کو سلام کروں گا؟ پھر نہیں کروں گا۔ جب علم نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ نے ایک بار اعراض کیا، 2 بار اعراض کیا، 3 بار اعراض کیا اور اس علم پر کسی اور چیز کو زیادہ ترجیح دے دی، تو یہ علم بہت غیرت والا ہے، یہ بھی آپ سے چلا جائے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ استغنا کرو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ علم بہت مستغنی ہے، یہ طالب کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اور جو اس سے منہ پھیر لے اس کے ساتھ یہ بھی دوستی نہیں لگاتا ہے۔
اپنے آپ کو طالب علم بناؤ، علم کے ساتھ دوستی لگاؤ، پڑھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال ہوا ہے حافظے کا علاج کیا ہے، آدمی کا ذہن کیسے تیز بنے گا، حافظے کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کثرت مطالعہ، جو آدمی جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے۔ جس چیز سے آپ کی جتنی زیادہ مناسبت ہوگی اتنا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ حافظہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، اصل تو مناسبت کی بات ہے۔ ٹیکسی اور رکشہ چلانے والے لوگ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر جائیں، اس راستے کے جمپ اور کھڈے بھی ان کو یاد رہتے، اور اس ٹیکسی ڈرائیور والے کو بٹھاؤ اور بولو ہم آپ کو سورۃ العصر یاد کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، پورا دن گزر جائے گا یاد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا حافظہ نہیں ہے تو ادھر کیوں کام کرتا ہو، ادھر کیوں نہیں کام کرتا؟ اور ہوٹل میں کام کرنے والا آدمی، 10 آدمی آئے، 10 ٹیبل پر بیٹھ گئے، اس نے 10 کے لیے جو چیزیں ان کا آرڈر تھا وہ دیا، اور جو بھی اٹھ کے جاتا ہے ادھر سے آواز لگاتا ہے 420 روپے، آواز لگاتے ادھر سے 500 روپے، خلط ملط نہیں ہوتا اس کو؟ حافظہ کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ آدمی کو لاؤ بیٹا، بولو آپ کو والعصر کی سورت یاد کرائیں گے، پورا دن گزر جائے گا یاد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کی مناسبت ہوگی اور جس چیز سے آپ کا زیادہ واسطہ بنے گا وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ علم سے ٹھیک تعلق لگاؤ گے تو علم بیٹھے گا، اور جب اس سے کچا تعلق اور بے دلی کا تعلق اور اس کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اور اس کو کم سمجھتے ہوئے کرو گے، علم بہت غیرت والا ہے۔ جو لوگ اس طرح ان کے پاس آتا بھی نہیں ہے۔ علم بڑا ہے، اس علم کا سرا کہاں جا کے لگتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ مدارس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ لوگ بات کرتے ہیں، حضرات کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ان مدارس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ کے ان استاذوں کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اور آپ لوگوں کا شجرہ نسب کیا ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ان تینوں کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں۔ آپ کے استاذوں کا شجرہ نسب بیان کرو۔ معلوم ہے شجرہ نسب کس کو بولتے ہیں؟ آپ کا والد، آپ کے والد کا والد، آپ کے والد کے والد کا والد، اس کا والد، اس کا والد، اس کا والد، اس کا والد، آخر میں جا کے پہنچے گا۔ ان استاذوں کا شجرہ نسب معلوم ہے؟ ان سے پوچھو آپ کا استاذ کون، یہ بتا دیں گے میرا استاذ فلانا۔ اس استاذ کا استاذ کون، کہیں گے فلانا۔ اس استاذ کے استاذ کا استاذ، کہیں گے فلانا۔ استاذ کا استاذ فلانا، ہوتے 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 یہ آخری سلسلہ اور سرا کہاں جا کر کے ختم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طلبہ کا، ابھی آپ طلبہ ہیں، سوال ہوگا آپ سے پہلے کون طلبہ تھے؟ کہیں گے آپ کے اساتذہ۔ کہیں گے آپ کے اساتذہ سے پہلے کون طلبہ تھے؟ کہیں گے ان کے اساتذہ طلبہ تھے۔ کہا ان سے پہلے کون طلبہ تھے؟ کہا ان کے اساتذہ۔ سلسلہ چلتے 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 آخر میں جا کے سلسلہ ختم ہوگا کہ پھر سب سے پہلے طلبہ صحابہ کرام۔ یہ مدرسہ، اس سے پہلے کون سا مدرسہ جس سے یہاں کے پڑھے ہوئے نکلے؟ اس سے پہلے کون سا مدرسہ جس میں اس کے بنانے والے نکلے؟ کہا اس سے پہلے کون سا مدرسہ جو اس سے پہلے؟ آخر میں چلتے چلتے کہاں ختم ہوگا؟ یا دار ارقم پہ ختم ہوگا یا صفہ پہ ختم ہوگا؟ احساس کمتری میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کو بہت اچھے اچھے کپڑے چاہیے، ہم کو کاٹن کے کپڑے چاہیے، کاٹن کے کپڑوں سے آدمی بڑا بنتا ہے۔
اور آدمی کے وہاں بڑے بڑے موبائل ہو تو اس سے بڑا بنتا. اللہ جل جلالہ کے پاس درجات کن لوگوں کے لیے؟ اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات ولکل درجات مما عملوا. درجہ یا علم سے ملے گا یا درجہ عمل سے ملے گا. اللہ جل جلالہ کا قانون یا درجہ علم سے ہے یا درجہ عمل سے. یہ باقی تو سب ایسی ہی چیز ہے. جب آدمی خالی ہوگا تو ان جعلی چیزوں سے اپنے آپ کو بڑا بنائے گا، اور جب اصل حقیقت ہوگی تو ان کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے آپ کو بالکل سیدھا گمنام رکھتے تھے، بالکل گمنام رکھتے. مباحثہ شاہ جہان پور ایک مناظرہ ہوا تھا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے رحمۃ اللہ اس کے اندر جو باتیں کہ لوگ حیران، لوگ کہتے تھے وہ چھوٹا سا وہ نہیں تھا، وہ مولوی صاحب وہ تو ایسا بات کرتا تھا دیکھنے میں ایسا، لیکن ایسے علم سے بھرا ہوا. حضرات یہ ظاہری شوشہ پہ بالکل بھی مت جاؤ، اپنے آپ کو علم سے بھرو، اپنے آپ کو عمل سے بھرو، اپنے آپ کو اخلاص سے بھرو، اپنے آپ کو روحانیت سے بھرو. علم کا ماحول بناؤ، پڑھنے کا ماحول، محنت کا ماحول بناؤ. یہ موبائل کا وقت جب آئے گا آپ کی زندگی میں پھر کر لینا، لیکن جب اس کے بعد بے وقت مت کرو کوئی کام. ابھی اپنا کل وقت علم کو دے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اپنے کل کو علم کے حوالے کرو تو علم اپنا باز دیتا. اپنے سلف کے حالات پڑھو کیسے علم حاصل کرتے. ایک محدث کا نام ابھی میرے ذہن میں نہ استاذ کا ہے نہ طالب علم کا. گیا ہے ایک علاقے میں، اس محدث پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ تم نہیں طلبہ کو علم سکھاؤ گے، حدیث بیان نہیں کرو گے. وہ طالب علم بہت دور دراز سے آ گیا اس کے پاس، اور اس استاذ کو کہا میں تو آ گیا ہوں بہت دور. اس نے کہا میرے اوپر تو پابندی لگی. اس نے کہا میں ایسا کروں گا، روزانہ آپ کے گھر پر بھکاری بن کر کے آؤں گا، اعلان لگاؤں گا اور آپ مجھے ایک حدیث سنا دیں. اس طریقے سے اس نے کتنی حدیثیں اپنے استاد سے لی. حضرات علم کے سچے طالب علم بنو گے پھر اللہ جل جلالہ آپ کو علم دے دیں گے، اور جب آپ کے پاس علم آ گیا تو سب کچھ آ جائے گا. سمجھ میں بات آ گئی. اللہ جل جلالہ آپ سب کو علم نافع نصیب کرے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بہت مبارک بنا دے، اور یہاں کے استاذوں کو سب کو اللہ تعالیٰ علماء ربانیین بنائے، ان کو بہت اللہ جل جلالہ کار آمد لوگ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سب کو بہت ترقی نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.